سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک اس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے جس میں نیچرلی آپ کا 60% مسل ڈیولپ ہوا ہو، لیکن اگر میں جس فیلڈ میں جانا چاہ رہی ہوں اس میں 5% بھی میرا نہیں ہوا لیکن محنت سے تو میں وہ اچیو کر سکتی ہوں نا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں نا، اسکل نے اتنے عذاب سے. ایج کیا ہے؟ 22. 22 سال ہے. اور فیملی کنزرویٹو ہے یا لبرل ہے؟ نہیں کنزرویٹو ہے، نارمل سی ہے، اتنی کنزرویٹو بھی نہیں ہے لیکن مطلب لبرل. انہوں نے شادی کر دینی ہے نا 1.5-2-3 سالوں کے اندر اندر. جی میں اتنا سی ایس ایس میں کرنا چاہ رہی ہوں. کا مسئلہ یہ کتنا پش بیک کر لے گی، کتنا معاشرے سے لڑے گی. میں وہ والی جھوٹی دلیلیں تو نہیں دوں گا اس ٹائم پہ کہ ہاں ٹھیک ہے گو فار یور ڈریمز. نہیں ہے نا، اپنے فیملی بھی دیکھنی ہے، پیسہ بھی چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے، گھر والوں کا بیک اپ بھی چاہیے. تو ہم ایسا پیسہ، میں نے آپ سے کہا نا ہمارے جیسے پاگل بننے کی کیا ضرورت ہے کہ سارا ہی جلا کے لگ جائے. لیکن جب انسان کی سائیکالوجی کے اندر نہیں اتنی اسٹرینتھ ہوتی تو لوگوں کو کھاتے میں رکھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو، فیملی کو. کچھ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ٹوٹل غلامی کر لے وہاں پر. تو پہلی بات تو یہ ہے، ایک تو وہ فیلڈ کے اندر جب بالکل بھی کچھ اسٹیبلش نہیں ہوگا تو وہاں ذلتیں نہیں ہوں گی، وہاں مار نہیں پڑے گی. فار ایگزامپل اب آپ میری فیلڈ پہ آگے بیٹھے نا یہاں پر، ادھر انسان کی چیخیں نکل جائیں گی، اتنا مشکل کام ہے یہ. اب اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کا پیشن، آپ چاہتے ہیں جی میں بھی اس طرح سے پرابلم سالونگ امت کی کرنا چاہتا ہوں یا میں ذاکر نائک بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ذاکر نائک بننے کے اندر 22 سال لگے ہیں، 15 سال لگے ہیں. تو اس کے اندر جو اس نے ڈاکٹری چھوڑی، جو پیسہ گیا، جو سسٹم خلاف، جو بیوی کو اپنے کانفیڈنس میں لینا تھا، اور خاندان میں جو باتیں پھر دوسرے مسلک اور فرقوں کی اس کے اوپر الگار، یہ کم پریشرز ہوتے ہیں جب آپ فیلڈ میں رہتے ہیں. اور فیلڈ کے اندر اگر آپ کا یہ پرنسپل ڈیسیشن ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ ایموشنل ڈیسیشن ہے کہ کیونکہ مجھے پسند بہت ہے سی ایس ایس، کیونکہ مجھے افسر بننا پسند بہت ہے، پسند سے نہیں چلتا آدمی، پرنسپل سے چلتا ہے. اصول کے مطابق اس ٹائم پر فیملی ہے، آگے شادی کھڑی ہے، آپ ایک پاکستانی یا مسلمان بچی ہے یا آپ انڈیا کی ہے، جہاں کی بھی روایت کو ہم ٹوٹل نہیں مائنس کر سکیں گے. اگر عرف کو کھاتے میں لیے بغیر آپ چلیں گی تو پھر یو ول بی الون بائی دی اینڈ آف دا ڈے. ہاں اس میں آپ کامیاب ہو سکتی ہیں محنت سے، لیکن ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو. ایک جھٹکا لگ گیا، 2 جھٹکے لگ گئے تو بیک اپ میں کوئی نہیں ہو. اور اگر آپ نے جانا ہے ہماری طرح، ہم تو گئے تھے جی ساری طارق بن زیاد کی طرح، پتا تھا بھائی یہاں پر اگر گر گئے نا واپسی کا کوئی اینڈ نہیں. اور گرے بھی، پھر ادارے بنائے، اداروں میں پھر ڈسکریپنسی ہوئی، پھر ادارے بنائے، اور پھر اپنے یاروں نے، اپنے دوستوں نے پیڑی کر دی ہمارے ساتھ. لیکن واپس نہیں جا سکتے تھے. کیوں بھائی؟ کیونکہ واپس جاتے تو وہاں دنیا داری تھی، بزنس تھا، کاروبار تھا. وہ برا نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن ہمارا تو پیشن یہ تھا کہ دین کی خدمت کرنی ہے، ایجوکیشن ہے، پڑھائی ہے. تو میری نظر میں اگر ایک تو یہ فیملی اور یہ سارا مزاج دیکھنا ہے آپ نے. دوسرا، جب آپ کا اس کے اندر 60% کچھ بھی ڈیولپ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ڈیولپ، محنت ہے، یس یو ول بی ایبل ٹو ڈو. اگر کہتے ہیں نا یا تو 100% گھوڑے کا دماغ ہو کہ نہیں میں پہاڑ پھاڑ کے کام کروں گا، جیسے ہم نے کہا نا ہمارا بالکل جٹ قسم کا دماغ تھا کہ میں نے کہا نا میں بہت تھک ہیڈ آدمی. اگر میں نے یہ ٹھان لی ہے نا 6 لیکچر کرنے تھے، فورٹ نائٹ کی بات چل رہی تھی، ان لوگوں نے کہا تھا پی پی ایف والوں نے کہ آپ 2 ہفتے بعد کریں. میں نے 1 ہفتے کا جو چیلنج لیا نا، اور میرے میں 3 ہفتے تک میں پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنی تکلیف تھی. یہ ہے ہماری تھک ہیڈ تھنک. کرنا ہے ایسی کی تیسی کرنا. یہ ضدوں والا جو مزاج ہوتا ہے نا، یہ تو کروا لیتے، لیکن مزاج میں جب پوپلا پن ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ممی ڈیڈی برگر قسم کا مزاج ہو، تو پھر اس کے فیلڈ آپ کو فیلڈز کینسر کی طرح ہوتی ہیں. آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں گے نا، پورا کینسر فائر کر دے گا آپ کے. اس وقت نا مزاج کو نا ہرکولیس ہونا پڑتا ہے اندر سے کہ نہیں آئی ول بریک دا چیلنج ول ناٹ بریک می. اس کے اندر اگر آپ کو ایک بیک اپ میں 60% اس فیلڈ کی تاریخ، 60% کا مطلب کیا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹری کا 5-6 سال کا پیشن ہو، آپ جانتے ہو میڈیسن ہوتی کیا ہے، فیلڈ کے اندر سرجری کیا ہوتی ہے، آپ کا کچھ نہ کچھ بنا ہو. تو جب وہاں منجن نہیں چل رہا ہوگا تو وہ اندر کی 5-4 سال کی سائیکالوجی یا جو 10 سال کا جو نیچرل مسل بلٹ ہے وہ ہیلپ کرے گا وہاں چلنے میں. لیکن اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں 0 سے جانا چاہتی ہوں، بیسٹ آف لک. مسل ایگزرٹ ہوگا، تکلیف بہت ہوگی، اور اگر واقعی پہاڑ پھاڑ قسم کی سوچ ہے تو you'll be do it. فیملی بھی انسیکیور نہ ہو، فیملی بھی انسیکیور ہوگی، دوست بھی کٹیں گے، سسٹم بھی ہوگا، مگر مجھے کچھ نہیں آتا، میں 0 سے آپ سوچ لیتی ہوں، بیسٹ آف لک. لیکن تکلیف دہ سفر ہوگا، یہ میں بتاؤں، لیکن جیت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم، آئی ایم فرام انڈیا. السلام علیکم. ہم نے پوچھنا تھا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول سیکشل ڈیزائر. ویل how old are you? 15. بیٹا اس کا تو سب سے بڑا حال ہے آپ شادی کریں. اگر شادی نہیں کر سکتے تو شریعت کہتی ہے روزے رکھیں. اور تیسرا پتہ ہے ایلیمنٹ کیا ہے؟ ڈیزائر کنٹرولڈ ہوتی ہے صبر سے، اور صبر اسٹیبلش ہوتا ہے یقین سے، اور یقین اسٹیبلش ہوتا ہے تفکر سے. اسٹارٹ کانٹمپلیٹنگ اینڈ پونڈرنگ on the greatness of God and Allah subhanahu wa ta'ala and the hereafter element that will keep stopping. وہ ایک عورت ایک آ کے رہی نا ایک تابی کے ساتھ یا کسی ایک آدمی کے ساتھ، she was marooned. تو وہ اس شخص نے نا اس نے کہا کہ
بہت باہر طوفان آ رہا ہے, مجھے کمرے میں جگہ دے دو اپنے. وہ ایک گھر میں تھی, تو رات میں جب وہ 3 بار منع کرنے کے بعد جب اس نے گھر میں لیا نا اس کو, تو رات میں شیطان ان کو وسوسے دیتا رہا. تو جب وہ ان کو شیطان وسوسے دیتا نا اس عورت کے پاس جانے کا, تو وہ ایک انہوں نے موم بتی جلائی ہوئی تھی, آگ جلائی ہوئی تھی, وہ انگلی آگ میں ڈال دی, انگلی آگ میں ڈال دی. جب آگ میں انگلی ڈالتے نا تو ان کے من کا علم ان کو یہ کہتا کہ اگر یہ دنیا کی آگ اتنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے, تو یہ زنا اگر تم نے کر لیا یا یہ سیکشول ڈیزائر تم نے غلط طریقے سے پوری کر لی, تو وہ آخرت کی آگ تیرا کیا حشر. تو بیٹا یو ہیو ٹو ٹیچ یور اون سیلف, اف آئی ول گو ٹو رانگ مینس what is it gonna do? You have to control it in yours. Nobody else is gonna come for you. Nothing is gonna change in this system. You have to fight it out. And it's better off. اب 15 سال کا بچہ ہے, اس کی سائیکالوجی کے اندر جو تربیت, پہلے تو بچے پالے جاتے تھے بیٹا کیونکہ وہ 15 سال تک امام ہوتے تھے, تو وہ 14 سال میں جب شادیاں کرتے تھے نا تو 17 سال میں وہ ریاستیں چلا رہے ہو. آج کا 15 سال کا بچہ بھی اسمارٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور آئی کیو اس کا اسٹرانگ ہے. سو اف یو کین گیٹ میرڈ دیٹ از ایزی فار یو, اگر فیملی کا کنسینٹ اور اس میں آ جاتا ہے. اگر نہیں ہے تو روزے اور برداشت, اور اگر وہ بھی نہیں ہے یو نیڈ ٹو نو کہ اگر آج لت لگے گی غلط تو وہ کل ایک بلا بن کے کھڑی ہوگی. Don't disturb your future marriages just because something is right now on its peak, and definitely it's an issue. میں اس کو ہلکا نہیں لے رہا, ایشو بہت بڑا ہے آپ کا پاس. السلام علیکم سر. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ سر میں ابھی گریجویشن ہو رہا ہوں, تو سوشل پریشر بھی ہے, فیملی پریشر بھی ہے, نہ جابس ہیں تو بزنس بھی نہیں ہے, تو کیسے اپنے کو زیرو سے اٹھائیں سر, یہ میرا کویشچن. مبارک ہو, یہ تو بیس ہوتی ہے ہر بڑے آدمی کی. جس کو پلیٹ میں سب کچھ مل گیا اس کی گرائنڈنگ اور لاگ فائلز کیسے کھلیں گے؟ یہ پریشر تو بنا ہے آپ کو اونچا اڑانے کے لیے. دوسری بات ہے پریشر کس چیز کے, آپ نے کیا پروف کرنا ہے لوگوں کو؟ اب بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پریشر کے اوپر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک آدمی کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک بیٹا تھا. باپ نے اپنے بیٹے کو لے کے گدھے کے ساتھ ایک سفر پہ نکلا. گدھے پر بیٹے کو بٹھایا اور باپ چلتا رہا. تو لوگوں نے کہا کیسی بغیرت اولاد ہے, باپ زمین پہ رہا اور بیٹا اوپر. انہوں نے یہ سنا, باپ کو اوپر بٹھایا, بیٹا نیچے آ گیا, گدھا چلتا. لوگوں نے کہا کیسا بغیرت باپ ہے, معصوم بچے کو نیچے رکھا ہوا اور خود مزے لے رہا ہے سواری. وہ دونوں اتر گئے, نہ باپ بیٹھا گدھے پہ نہ بیٹا بیٹھا گدھے پہ, اور گدھا چلتا رہا اور باپ بیٹے بھی چلتے رہے. لوگوں نے کہا کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں, بے وقوف ڈنگر, اللہ نے سواری دی اور نعمت کو استعمال نہیں کر. انہوں نے گدھا سر پہ رکھ لیا اور پھر آگے چلتے رہے. تو انہوں نے کہا یار ان سے بڑا تو کوئی ڈنگر نہیں ہے, سواری کرنے کے لیے گدھا دیا, انہوں نے کھوتا سر دے اتنے رکھ لیا. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر. اسٹاپ پروونگ ٹو دا ورلڈ میرے یار, لوگوں کو پروو کرنا بند کر, اپنے کلیجے کو پروو کر. لوگوں کو بھی لاتا ہے آدمی, لوگوں کو بھی ہلاتا ہے, لوگوں پہ بھی انفلوئنس جانتا ہے, مگر 10 سال 20 سال 15 سال 10 سال تو لگتے ہیں اس. ابھی خود کو کہل کرنا, خود کو کنونس کر. گریجویٹ ہو گئے تو کیا مطلب ہے, مطلب ہر انسان نے آگے 50 کروڑ کی کہا. میرے بھائی جیے گا کب اگر اتنے پریشر میں رہے گا؟ دوسری بات, لوگوں کو آپ خوش نہیں کر, ماں باپ کو بھی آپ خوش نہیں کر. آپ دیکھیں میں نے کتنا ناراض کیا ہے ایک لیول پہ اپنے پیرنٹس کو. اب جا کے جو چیز آئی ہے وہ بھی دعائیں دیتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں نہیں بھائی معاش. ایک زمانہ تھا میں بیٹھا رہتا تھا, کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. ان کے نزدیک ہم نلائق نکمے, نہ بزنس سنبھالا نہ کما کے کچھ دیا. بٹ صاحب کی اتنی بڑی امپائر کراچی کے اندر, اتنا بڑا بزنس میری فیملی کا, اور اس کے اندر جو نہ میری ٹکے گی. میرے چھوٹے بھائی وہ آ رہے ہیں, اور آسٹریلیا سے آ کے پڑھ کے آیا, دوسرا انگلینڈ سے آیا, سب آ رہے ہیں, سب کما رہے ہیں, سب بڑی بڑی گاڑیاں بنا رہے ہیں, سب کچھ کر. میں کہاں بیٹھا ہوں, میں بیٹھا ہوں جی یہ گلشن کے اندر ایک مدرسے میں زمین پہ بیٹھ کے, ایک سرائکی ایک پٹھان بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں پہ چل رہی ہے کہ جو ہے نا یہ سالے کا جو ہوتا ہے نا یہ دیٹ کے میننگ میں ہوتا ہے, ہاضا جو ہوتا ہے وہ دس کے میننگ میں ہوتا ہے, سالے کا کبھی ہاؤلائی کے میننگ. کس طرح ہزالیکا کا ہاؤلائی سے کیا تعلق ہے, اولائکا سے. میں یہ بیٹھ کے اچھا پیسے بھی کچھ نہیں ہے, اچھا یہ بھی نہیں پوچھ سکتی, یہ پروفیشن اپنایا. میں نے ایک شیخ الحدیث سے جا کے پوچھا جی آپ بتائیں کہ کتنی تنخواہ ہوتی ہے آج عالم میں؟ تو شیخ محمود الحسن صاحب میرے بخاری کے شیخ ہے, وہ کہتے ہیں جی 11,000 روپے ملتے ہیں, 18 سال بخاری پڑھا, تو 15,000 تو میری یہ ابے کی ایک گاڑی کی پیٹرول کا خرچہ, تو 4 گاڑیاں اگر بیٹھی تو 70,000, تو یہ تھا 2,000. تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں, آپ شکلیں دیکھنے والی ہوتی تھی مجھے, جو شکلیں دیکھ, یہ آنکھوں سے مار دیتے ہیں لوگ. وہ آنکھیں ہوتی تھیں جس نے وہ شیخ, لوگ کہتے ہیں نا شیخ آدمی کی تقریر کے اندر الفاظ کیسے نکلتے, یہ لوگوں نے مارا تو یہ بن گیا نا آگے سے. ہم تو عزت سے کہتے صرف اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, انہوں نے تباہی پھیر دی تھی. تو بھائی جان ایک وقت کے اندر نا پھر میں نے کہہ دیا وہ زندگی جس میں سارے ہی دوست ہیں یہ بھی فضول زندگی, وہ زندگی جس میں سارے دشمن ہیں یہ بھی ڈنگر زندگی, وہ زندگی جس میں دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں, اور دشمن سجن بن رہے ہیں اور سجن امام بن رہے ہیں, اور کچھ لوگ بہت سڑ رہے ہیں, کچھ لوگ بہت جل رہے ہیں. یہ ایک بیلنس آپ سب کو سیٹسفائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاورفل آدمی اس دنیا میں نہیں آیا, اتنا کمپلیٹ شخص کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی ایسے جاہل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو گریڈڈ ڈی گریڈڈ حرکتیں کی. یہ تو رہے گا بیٹا, تو کبھی پریشر نہیں لیتے. دوسری بات یہ, ڈر اگر پازیٹیوٹی کریٹ کرتے نا تو اچھا ہے. وہ ڈر جو انسان کے قدم روک دے نا
یہ ڈر کو اسلام کنڈیم کرتا ہے. کرنا بند کر اللہ کے بندے. وہ جو ہے نا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری بھی روتی ہے تو کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے. پہلی باری میں پہلی اٹیمپٹ میں میں آئنسٹائن بن جاؤں یا امام ابن تیمیہ بن جاؤں, کتنے لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا بیٹا. پڑھ کے گر کے ٹوٹ کے جمع کر کے انسان کو خود بنے ہوتے ہیں 25 سالہ میں, اور اولادوں سے ایکسپیکٹ کریں اگر آپ کے وہ 30 سال کی عمر کے اندر بل گیٹ جیسی. ہر بندہ نہیں جیف بیزوس بن سکتا بھائی جان, یہ ٹائم لگتی ہے, بن بھی سکتا ہے, مگر اپنی نیچرل جنرل فلو کو لے کے چلے نا. اگر کوئی کہنا چاہیے ہماری سیٹ پہ بھی بیٹھا تو بھائی آگ کے اندھارے پہ بیٹھا ہوا ابھیشیک, 50 سال صدیاں لگی ہیں میرے, اس میں ٹائم لگا ہوا ہے چیزوں کو. گھبراتے نہیں, وقت آتا ہے اور آپ کا وقت بھی آئے گا. اسٹے پازیٹیو, کیپ واکنگ, شٹ سم ڈورز.